آج 15 شعبان شب برات کی وہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا، ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، شب برات کی رات کو مقدر کے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تو اس رات میں دولت کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کی رات ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بد قسمت ہے وہ بندہ جو 15 شعبان شب برات کو اور پائے اور یہ 3 کام نہ کر لے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال نہ پڑھ لے۔ آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کی اگر کوئی بے روزگار ہے، نوکری کے لیے پڑھے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی ہیں، رزق و دولت کے لیے بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ شب برات کو یہ 3 کام کر کے دیکھ لو۔ آج ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی عزت، دولت، کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ آج کی رات رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ آج کی رات رب کریم خزانوں کا مالک بنا رہا ہے۔ آج کی رات میں جو بندہ رب کو بنا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج یہ 3 اعمال پڑھ کر رب کو راضی نہ کر لے۔ یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ ویڈیو کو کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لاتی ہے۔ پھر پوری زندگی، پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، جو کرنا ہو کر لیجئے گا۔ لیکن آج چند منٹ تو آپ لوگ اچھے سے وظیفے کو سمجھ لیں۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ دوستو، آج بخشش کی رات ہے۔ جب کبھی بندے پر مشکل وقت، برا وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو رب کی پکڑ سے آتی ہے، اور آج بخشش کی رات ہے۔ آج پکڑ سے جان چھڑانے کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ آج یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کی پکڑ سے نکلنا چاہتا ہے، تو آج کی رات کو ضائع مت کرنا۔ جس بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہوں سے یا کسی بھی وجہ سے ہو، نہ تو اس کے وظیفے قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج 15 شعبان یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لینا۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات ہو جائے گی۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 15 شعبان شب برات آ جائے تو بس یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں رب کریم سے وظائف پڑھ کر مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج تو رب کی ذات خود صدائیں لگا رہی ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج کی رات مغرب کے بعد رب پہلے آسمان پر آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، اے کوئی مانگنے والا، اور جب رب پوچھتا ہے تو جو بندہ اپنی حاجتوں کو بتاتا ہے تو رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ رات جسے شب برات کہتے ہیں، یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر دو۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے دوستوں کہ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 15 شعبان شب برات کو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی کوتاہی، لاپرواہی میں، ساتھیو، بھائی بہنوں، پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کل پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ وظیفہ میرے ساتھی بھائی بہنوں، میرے ساتھ صرف ایک بار پڑھنا، اور ایک بار پڑھنے سے زندگی آسان ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں خاموشی سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج 14 شعبان شب برات ہے۔ آج کی رات ساتھیو، بھائی بہنوں، آج 15 شعبان شب برات ہے۔ آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ اگر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔
شب برات کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے، اس رات کو اپنے لیے کامیابی کی رات بنانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کے لیے کان پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے بار بار معافی مانگے، کیونکہ اس رات کا مقصد بخشش کی رات ہے۔ دوستو، رب کریم کتنا رحمان ہے، کتنا رحمان رحیم ہے۔ وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر ہمیں عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں۔ ان راتوں میں اللہ مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم مانگ کتنا مانگے گا، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج یہ موقع ہے۔ رب کریم اپنے پیارے محبوب کی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ بار بار موقع فراہم کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو توبہ کر لو۔ پچھلے سال جو لوگوں کے پتے جڑ چکے تھے، آج اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ بھی غافل تھے، وہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ایک بار توبہ کی مہلت نہ ملی۔ آج موقع ہے، آج کی رات سچی توبہ کر لو۔ اس رات کی جتنی قدر و قیمت، عظمت، برکت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج کی رات ہر گھڑی قبولیت کی ہے، بن مانگے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کی اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، عمل کیا ہے؟ آج 15 شعبان شب برات کی پوری رات، پورا دن موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ یہ باپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، آج رب کریم سے جس کو جو بھی چاہیے مانگ لو، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے کھل ڈھل کر مانگنا، کیونکہ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، اور یہ موقع جس کو مل جاتا ہے پھر پورا سال رب کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ قرض دار ہو، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج شب برات کو نصیب لکھا جا رہا ہے، مانگ لو کیا مانگنا ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پہلے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں رب کریم کا شکر ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے، جسے پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شب برات نصیب فرمائی، اس بابرکت رات میں بخشش کا موقع دیا، اور آج جو بندہ سچے دل سے معافی مانگے گا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے گا، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اسے مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے ہر شے خود چل کر آئے گی اس کے پاس۔ اس کے لیے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے گا، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں
تو آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اس رات کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات عظمت اور برکت والی مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا کر ملتا ہے۔ لوگ ساری زندگی رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی شب برات کی پوری رات میں مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ خواب ہے جو پورا ہو نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شب برات کی رات چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج کی رات 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا خاص الخاص عمل نہیں پڑھتا تو پھر اپنے پیروں پر کلاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آج کی رات آخری آسمان پر رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شب برات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، آخری کام آپ نے کون سا کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے آخر میں جو رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی رزق چاہتا ہے، ہر کوئی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آج کی زندگی پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، لیکن رزاق بھی رب کی ذات ہے۔ کسی اور سے مانگیں گے تو رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور آج وہ خود دینے کے لیے تیار ہے، آج خود بانٹنے کے لیے تیار ہے، آج خود رحمت و برکتوں کی بارش برسانے پہلے آسمان پر موجود ہے۔ آج تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو کی قسم تو میرے رب نے خود کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو مانگے گا میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ رزق کا اگر ایک دروازہ کھل جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہے، اور یہاں تو رزق کے 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ عمل بڑا مستند ہے اور بے حد لوگوں کے آزمودہ اعمال میں سے ایک اعمال ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور آج بخشش کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے سچی توبہ کر لی جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات کی ذات پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب دونوں ہاتھ اٹھا کر انعامات لینے کی باری ہے۔ اب خاموش کونے میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب مانگنے والے کو، آنکھوں میں آنسوؤں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج جو بھی مانگو گے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکائے گی۔
کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ وظیفہ پڑھنے کی۔ ہر کسی کو اجازت ہے چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہو جس وقت چاہو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو آپ کی زبان پر آئے گا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔